صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور آج جمعہ جیسے مبارک دن میں اللہ نے ہم سب کو مسجد آنے کی، اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کے آنے کو ہماری نمازوں، ہماری تلاوتوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ پچھلے 2 جمعہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات اور اس سے ملنے والے سبق کی طرف آپ کی توجہ لے جائی جاتی ہے، آپ کو توجہ دلائی جاتی ہے، اس نیت سے کہ جو باتیں عمل کی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ پچھلے جمعہ سب سے آخری بات یہ آئی تھی کہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا کر مکے میں آباد کیا اور وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ جس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت میں مکہ صرف اور صرف ایک چٹیل میدان تھا، دور دراز تک کوئی جھاڑ اور درخت نہیں تھا، چاروں طرف پہاڑ، بیچ میں پتھریلی زمین، پینے کے لیے پانی نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں پر آباد دور دراز تک انسان نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا، اور نبی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے دودھ پیتے بچے کو، اس بچے کو جو بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام کئی سال تک یہ دعا پڑھتے رہے، اور پھر جا کر تقریباً 80 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اب اس بیٹے سے ایک باپ کو کتنی محبت ہو سکتی ہے، وہ آپ میں سے جو باپ ہیں وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس محبوب بیٹے کو اور اس بیوی کو ایک چٹیل میدان میں لا کر چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل کرے، اور جب وہاں سے واپس جانے لگے تو کچھ دور جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اس جگہ کے لیے جو دعا مانگی تھی، اس تعلق سے بھی پچھلے جمعہ کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج جو بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے، چلنے پھرنے لگے، باپ کے ساتھ دوڑنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی آزمائش سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا۔ وہ آزمائش اور امتحان کا نام قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔
نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، وحی کا حکم رکھتا ہے، یعنی جو کچھ وہ خواب میں دیکھتے ہیں وہ گویا اللہ کا حکم ہو رہا ہے ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشورہ کیا، اور چونکہ باپ نبی، بیٹا بھی نبی بننے والا ہے، تو اس بیٹے کے اندر کیا وفاداری ہوگی اور کیا ادب و احترام ہوگا، اس کا اندازہ قرآن کی جب ہم آیت پڑھتے ہیں اس سے ہوتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت اسماعیل نے جواب دیا تھا کہ ابو جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس حکم کی تعمیل کیجئے اور میری فکر مت کیجئے، میں صبر کر لوں گا۔ بڑے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ بیٹے کی گفتگو کو سورہ صافات میں بیان کیا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بڑے امتحان سے بھی گزر گئے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ کو بیٹے کی قربانی منظور نہیں تھا، اصل یہ منظور اور مقبول تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اپنے بیٹے کے لیے جو محبت پیدا ہوئی ہے وہ محبت کو اپنے اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اور اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا میں 10 ذی الحجہ کو لوگ قربانی پیش کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی قربانی دیتے ہیں۔ قربانی کی تاریخ یوں تو بہت پرانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے سب سے پہلے قربانی پیش کیا تھا، لیکن ہم اور آپ جو قربانی دیتے ہیں، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہم اور آپ جو قربانی دیتے ہیں ہر سال، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا امتحان تھا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑا امتحان اور بڑی آزمائش تھی جس سے بڑی آسانی کے ساتھ کامیاب ہو گئے اور گزر گئے۔ اس کے بعد جب کچھ اور بڑے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم اور آپ اکثر نمازوں میں یہ دعا پڑھتے ہیں، امام صاحب دعا کے اخیر میں یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب انہوں نے اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر کیا، اللہ کے گھر کو بنایا، خانہ کعبہ کو بنایا، وہ خانہ کعبہ جہاں ایک وقت نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اس مقدس مسجد کو بنایا اللہ کے حکم پر، اور اس کے باوجود وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، اس میں ہمارے لیے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک میسج اور پیغام ہے کہ آپ کا کام کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کا عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ مقبول نہ ہو، اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، تب تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
لہٰذا ہر وقت آدمی کو چاہیے کہ اچھا کام کرنے کے ساتھ ساتھ، نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے اس بات کے لیے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما لے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمارا یہ عمل قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کے تعلق سے کچھ اور مزید باتیں جو میں آپ کو بتلانا مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، وہ گھر بابرکت ہے، مبارک ہے اور تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو آدمی اس میں داخل ہو جائے وہ بالکل مامون ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں تک جانے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ زمین بننے سے پہلے ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، ایک بلبلہ، پانی کا بلبلہ نکلنے لگا ٹھیک اس جگہ جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، اور وہ بلبلہ نکلتے نکلتے وہاں سے زمین بننے کی ابتدا ہوئی اور وہ زمین بنتے بنتے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تو جہاں سے زمین بننے کا آغاز ہوا ہے وہ ٹھیک اس جگہ سے ہوا جہاں خانہ کعبہ ہے۔ تو وہاں سے زمین بننے کا آغاز بھی ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر اس زمین پر جو بنایا ہے لوگوں کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک کتنی بار تعمیر کیا گیا، اس تعلق سے بھی کچھ بنیادی باتیں آپ تک پہنچانا مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ علماء الفقہاء اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو اب تک 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، اثر 9، 10 مرتبہ۔ پہلی بار اللہ کے حکم سے فرشتوں نے خانہ کعبہ کو بنایا، اور دوسری بار اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ نے آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آدم علیہ السلام کو لے کر اس جگہ گئے جہاں خانہ کعبہ کی پرانی بنیاد تھی فرشتوں والی، اور آدم علیہ السلام کو بتایا، دکھایا، اور آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا دوسری مرتبہ۔ یہ تعمیر طوفان نوح تک کے اسی طرح برقرار تھی، لیکن جب طوفان نوح آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمارت کو اٹھا لیا اور وہاں عمارت ختم ہو گئی، صرف بنیاد باقی تھی۔ تو پھر تیسری مرتبہ حضرت شیث علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، شیث علیہ السلام اس کو بنائے، اور پھر وہ بھی منہدم ہو کر عمارت ختم ہو گئی، صرف بنیاد کی نشانی تھوڑی تھوڑی سی باقی تھی جو سب لوگوں کو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کے لیے چنا اور منتخب کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ جو آیت
ابھی میں نے پڑھا تھا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں مل کر کے خانہ کعبہ بنائے۔ جب خانہ کعبہ بن گیا، مکمل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کو بھیجا، جس بادل نے خانہ کعبہ کے اوپر سایہ کر دیا، اور دور تک کے وہ سایہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بادل کا سایہ جہاں جہاں تک پڑ رہا ہے، وہ سارے کے سارے علاقے بھی اس گھر کے ساتھ ساتھ حرمت والے قرار دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حرم کا جو حدود ہے، جس کو حرم شریف کہا جاتا ہے، اس علاقے کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں جہاں اس کا سایہ پڑ رہا تھا، اتنے دور جا کر کے چکر لگا کر کے نشانی بنا دیے، اور تب سے لے کر آج تک وہ علاقہ حرم شریف قابل احترام مانا جاتا ہے، عزت والا، حرمت والا مقام مانا جاتا ہے۔ ایسی جگہ جہاں پر لڑنا جھگڑنا منع ہے، جہاں پر حرام ہے، اس جگہ پر زمانے جاہلیت میں لوگ کیسی جانور والی زندگی گزارتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی کتابوں میں علماء فقہاء نے لکھا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ حرم شریف میں اگر کوئی شخص باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اتنا قابل احترام اور حرمت والا، امن والی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بنا دیا۔ تو یہ جگہ جو متعین ہوا تھا، مقام جو متعین ہوا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا۔ تو چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اور عام طور پر چونکہ قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا جو بانی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور چونکہ مکمل طور پر حج کی ابتدا بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حج کا اعلان کرو۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم اگلے جمعہ گفتگو کریں گے، حج کے تعلق سے تفصیلات اس موقع سے آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے اعلان کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس وجہ سے لوگوں میں معروف اور مشہور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر قوم عمالقہ نے، ایک قوم آ کر کے جو اس علاقے میں آباد ہو گئی تھی، کئی سالوں کے بعد جب عمارت منہدم ہونے لگی، گرنے لگی، دیوار گرنے لگے، لکڑیوں میں جو ہے دیمک لگ لگ کر کے لکڑیاں ختم ہونے لگیں، تو پھر قوم عمالقہ نے 5ویں مرتبہ اس کی تعمیر کی تھی۔ اور 6ٹھی مرتبہ بنو جرہم، یہ بھی ایک قبیلہ تھا، جب حضرت ہاجرہ اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر وہاں پر موجود تھی، تو سب سے پہلے جو قبیلہ وہاں آ کر آباد ہوا تھا وہ قبیلے بنو جرہم تھے۔ یہ قبیلہ آ کر وہاں پر آباد ہوئے، وہاں زمزم کے پانی کو دیکھ کر کے، اور پھر آبادی بڑھتی گئی اور دوسرے قبیلے بھی آتے چلے گئے۔ تو 6ٹھی مرتبہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کیا ہے وہ قبیلے بنو جرہم کے لوگوں نے کیا ہے۔ اور 7ویں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، قریش میں، قصی بن کلاب نام کا بہت مشہور آدمی گزرا ہے۔ قصی بن کلاب نے 7ویں مرتبہ اس کی تعمیر کی تھی، اور 8ویں مرتبہ اس کی تعمیر قریش کے لوگوں نے کیا تھا، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 30 پر 5 سال تھی۔ جب قریش نے اس کی تعمیر کا کام شروع کیا تو قریش نے اعلان کیا کہ اس گھر میں صرف اور صرف حلال پیسہ لگایا جائے، جو لوگ بھی چندہ دیں گے وہ حلال جو پیسہ ہو وہی دے، حرام کمائی کا 1 پیسہ بھی، 1 درہم بھی اس گھر میں نہیں لگنا چاہیے۔ اس طریقے سے اعلان کیا گیا، اور پھر چندہ ہوا، تو چندے میں جو رقم جمع ہوئی وہ بہت کم رقم جمع ہوئی۔ اس رقم سے وہ لوگ اس زمانے میں جس طریقے سے اس عمارت کو بنا سکتے تھے انہوں نے بنایا،
لیکن ان لوگوں نے اس زمانے میں خانہ کعبہ میں 3 بڑی تبدیلیاں کر ڈالی۔ ایک بڑی تبدیلی یہ کیا ان لوگوں نے کہ حتیم کا جو حصہ ہے، آپ میں سے جو لوگ جا چکے ہیں دیکھے ہوں گے، خانہ کعبے کا جو چاروں طرف ایک گھر ہے، اس کے بازو میں حتیم کے نام سے ایک علاقہ ہے جہاں نشان اب بنے ہوئے ہیں، دیوار لگی ہوئی ہے۔ تو وہ حتیم کو ان لوگوں نے الگ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو حتیم خانہ کعبہ میں داخل تھا، لیکن قریش نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ سے حتیم کے حصے کو الگ کیا۔ یہ پہلی تبدیلی تھی۔ دوسری تبدیلی ان لوگوں نے یہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ بنائے تھے اس میں 2 دروازہ تھا، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ لیکن جب قریش نے خانہ کعبہ کو بنایا تو ان لوگوں نے ایک دروازہ کو بند کر دیا اور صرف ایک ہی دروازہ رکھا، وہی آنے کے لیے، وہی جانے اور نکلنے کے لیے بھی۔ یہ دوسری تبدیلی تھی جو قریش نے کیا تھا۔ اور تیسری تبدیلی یہ کیا ان لوگوں نے کہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کو بلند کر دیا۔ آج بھی جو لوگ جا چکے دیکھیں گے خانہ کعبہ کا دروازہ بہت بلند، وہاں سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اس کے بعد آدمی اس میں داخل ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آخر ایسا قریش کیوں کیے؟ تو اس کا جواب بھی وہ خود دیتے ہیں کہ قریش نے جان بوجھ کر کے دروازہ کو بلند کیا تھا تاکہ قریش اپنی مرضی سے جس کو چاہیں ان کو داخل ہونے دیں اور جن کو چاہیں ان کو داخل نہ ہونے دیں۔ چونکہ مکے میں قریش کی دادا گیری چلتی تھی، صحیح غلط سے لینا دینا نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی حکومت اور قانون تھا۔ تو قریش نے اپنی دادا گیری دکھانے کے لیے کیا کیا، دروازے کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ جس کو چاہیں گے ان کو داخل ہونے دیں گے، جس کو نہیں چاہیں گے نہیں داخل ہونے دیں گے۔ یہ 3 بڑی تبدیلیاں ان لوگوں نے کر ڈالی تھی۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ قریش نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لیا تو اب حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے، حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے آپس میں ہی وہ لوگ اختلاف کر بیٹھے۔ چونکہ حجر اسود کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، آج بھی جو لوگ جاتے ہیں حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے کیسی بھیڑ رہتی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے جو لوگ حاجی لوگ ہیں ان میں سے 80% بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں حج کا تصور یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ جب ہو جاتے ہیں، حکومت جب کہہ دیتی ہے اب تم کام کرنے کے لائق نہیں ہو، تب آدمی 2 کام کرتا ہے، ایک حج کرتا ہے، ایک مسجد کو پکڑ لیتا ہے۔ حالانکہ عبادت جوانی کی سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ انسان جوانی یہاں وہاں گزار کر کے جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اور حکومت اب کہتی ہے کہ تمہاری ضرورت ہمارے پاس نہیں ہے، تب جا کر کے آدمی حج کرنے جاتا۔ اپنے ہندوستان میں اکثر جگہ یہی ہو رہا ہے، اس سے پہلے کافی پیسے ہیں، حج کر کے آ سکتا ہے، عمرہ کر کے آ سکتا ہے، لیکن توفیق نہیں ملتی ہے، آدمی نہیں جاتا۔ تو خیر ہمارے علاقے سے، ہمارے ہندوستان سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ حج کے موقع سے حجر اسود کو بوسہ نہیں لے پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مصر کے طاقتور ہٹے کٹھے یہ لمبے چوڑے انسان، جوان لوگ، حبشہ کے رہنے والے لوگ، دوسرے ملک کے افریقہ کے رہنے والے، کتنے لمبے چوڑے یہ پاورفل آدمی سب رہتا ہے، اس بیچ میں انڈیا کا کمزور آدمی 60 سال سے اوپر والا کیسے جا کے بوسہ لے سکتا ہے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے آدمی بہت محنت اور کوشش کر کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے ایسا دھکا مارتا ہے کہ جتنے دور سے آیا تو اس سے زیادہ دور چلا جاتا ہے۔ وہ ایسی حالت رہتی ہے حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے۔ خیر میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا تھا، حجر اسود کو بوسہ لینا سنت ہے۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ لیتے وقت میں تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں مانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تو ہمارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے آقا، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تمہیں چومتے ہوئے، اس لیے میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں۔
تو اب حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے ایسا اختلاف ہوا کہ ہر قبیلے والے چاہتے تھے ہم رکھیں گے. اب پتھر ایک ہے، قبیلے 10-12 ہیں، کیسے ہوگا؟ نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ جان لینے جان دینے پہ اتر آئے، مر جائیں گے لیکن دوسرے قبیلے والے نہیں، ہم ہی رکھیں گے. ایسی نوبت آ گئی. اس وقت میں ایک آدمی ولید بن مغیرہ جو بڑے عمر کا آدمی تھا، اور ولید بن مغیرہ یہ وہ آدمی ہے کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کو بنانے کا ارادہ کیا تو اب خانہ کعبہ کو توڑنا تھا، توڑیں گے تب تو نئے سے بنائیں گے، تو توڑنے کے لیے کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. سب سوچ رہا تھا کہ ہم توڑیں گے تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، ہم پر کوئی پریشانی نہ آ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو سب سے پہلے کدال لے کر کے اس خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے جو آگے بڑھے تھے وہ ولید بن مغیرہ نام کا آدمی تھا. ایک دن جا کے تھوڑا سا توڑ کر کے لوگ رک گئے کہ دیکھتے ہیں آج رات میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن اگلے دن اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ ولید بن مغیرہ خانہ کعبہ کو جو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، اس کو پھر سے اور اچھا بنانے کے لیے، اور اچھا بنانے کے لیے، اس کے اثر نو تعمیر کرنے کے لیے. ارادہ نیک تھا، مقصد نیک تھا، نیت اچھی تھی، اس لیے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو پھر اگلے دن سے سارے لوگ شریک ہو کر کے اس کو منہدم کرے تھے اور پھر نئے سے تعمیر کرے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو اس طرح آپس میں لڑنے جھگڑنے سے کام نہیں ہوگا. کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ ہمارا حکم ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب لوگ اس کو مان لیں گے. یہ کہا کہ سب لوگ چلے گئے. اگلے دن جب لوگ آئے، ہر آدمی کی کوشش تھی کہ ہم سب سے پہلے آج پہنچ جائیں گے، لیکن جب وہاں پر آئے تو دیکھا سب لوگوں نے کہ وہاں سب سے پہلے جو آئے تھے وہ ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں، اس وقت میں مکے میں سب سے محترم اور معزز نوجوان مانے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ کی صداقت اور سچائی کی وجہ سے لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے. ادب و احترام میں نام لے کر نہیں، امین کہہ کے، امانت دار، صادق کہہ کے، سچا یہ کہہ کے پکارتے تھے. جیسے ہی دیکھا کہ یہ تو محمد ہیں، سب لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو اپنا حکم مانتے ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو قبول ہوگا. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو لے جا کر کے وہاں رکھ دیتے، سب لوگوں کو ماننا پڑتا. یا اپنے قبیلے بنو ہاشم کو کہتے کہ ایسا ہے تم لوگ یہ پتھر کو لے جا کر اس کی جگہ پر رکھ دو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر آپ قربان جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیصلے کی تدبیر اور یہ حکمت سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کپڑا لاؤ. ایک کپڑا منگایا گیا اور پھر حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے میں رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے کا جو سردار ہے وہ آگے آئے. ہر قبیلے کے سردار کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ لوگ یہ کپڑے کو پکڑ کے لے کر کے اس حجر اسود کو اس کی جگہ تک چلیں. ہر سردار اس کو پکڑ کے اٹھا کر لے کر اس کی جگہ پر پہنچے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ پتھر کو لے کر اس کی جگہ پہ لگا دیا. اس طرح سارے قبیلے والے خوش ہو گئے، اس لیے کہ اس کو پتھر کو اس کی جگہ سے لا کر اس جگہ پر رکھنے میں سارے قبیلوں کے سردار نے آ کر حصہ لیا. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عقل مندی سے ایک بہت بڑے فتنے کو ختم کر دیا. تو یہ 8ویں مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی تھی تب کا واقعہ ہے. اور پھر جب 9ویں مرتبہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے تھے کہ عائشہ، مکہ کے لوگ ابھی نئے نئے اسلام قبول کرے ہیں، اگر یہ پرانے ہوتے تو میرا جی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو اس طرح بناؤ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. لیکن ابھی چونکہ لوگ نئے نئے ایمان لائے ہیں، اسلام پر آئے ہیں، ابھی اگر ہم خانہ کعبہ کو توڑیں گے تو لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے.
لوگ کہیں گے دیکھو ابھی مکہ پر ان کو فتح ملا، قبضہ ہوا، انہوں نے خانہ کعبہ کو ہی توڑ دیا۔ لوگ ہمارے نیت کو، ہمارے مقصد کو نہیں سمجھیں گے اور لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، خونریزیاں ہو جائیں گی۔ لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس طرح بنایا جائے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حتیم کو خانہ کعبہ میں داخل کیا جائے، دروازے کو نیچے کر دیا جائے اور 2 دروازے، ایک داخل ہونے ایک نکلنے کے لیے بنا دیا جائے۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی بار ذکر کری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موقع ملا اور مکے میں جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا۔ یہ 9ویں مرتبہ تعمیر ہوئی تھی۔ اس بار بھی خانہ کعبہ کو توڑنے کی جب بات آئی تو کوئی اس کو توڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے تھے کہ جو توڑے گا اس کے ساتھ کچھ غلط ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کدال لے کر آگے بڑھے اور اس کو توڑے تھے۔ جب توڑنے لگے تو مکہ کے سارے لوگ مینا چلے گئے تھے۔ 3 دن تک وہ مینا میں رہے، یہ سوچ کر کے کہ خانہ کعبہ کو توڑا گیا ہے، کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ لیکن 3 دن کے بعد کچھ نہیں ہوا تو پھر وہ لوگ واپس آئے اور اس طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9ویں مرتبہ اس کی تعمیر کو مکمل کیا، ٹھیک اس طرح جس طرح نبی چاہتے تھے، جس طرح اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور اس بنیاد پر اس طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حتیم کو خانہ کعبہ میں داخل کیا گیا، دروازہ 2، ایک داخل ہونے کے لیے ایک نکلنے کے لیے بنایا گیا اور دروازے کو زمین سے لگا کر رکھا گیا تھا کہ لوگوں کو آنے جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ 9ویں مرتبہ ہے۔ 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان جب بادشاہ تھا، اس کے دور حکومت میں اس نے حجاج بن یوسف کو مکے پر چڑھائی کے لیے بھیجا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے لشکر کو لے کر مکے پر چڑھائی کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور مکے پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اور پھر اس نے عبد الملک بن مروان کے کہنے پر خانہ کعبہ کو پھر سے توڑ کر کے ٹھیک اس طرح بنا دیا جس طرح قریش نے بنایا تھا۔ یہ 10ویں مرتبہ ہوا۔ ہارون رشید جب بادشاہ بنے تو ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فتویٰ مانگا اور کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح نبی چاہتے تھے خانہ کعبہ کو بنانا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر پہلے خانہ کعبہ بنا تھا، اس طرح ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو منع کیا اور کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، اس لیے کہ آج آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس حکومت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، سلطنت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اختیارات ہے۔ آج آپ چاہیں تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، کل کوئی اور بادشاہ بنے گا، پھر وہ توڑ کر پھر سے بنائے گا، پرسوں کوئی اور بنے گا، پھر وہ بھی توڑ کر کے بنائے گا۔ اس طرح خانہ کعبہ کیا ہوگا؟ بچوں کا کھلونا، بازیچے اطفال بولتے ہیں، بچوں کا کھلونا بن جائے گا کہ جو بادشاہ آ رہا ہے توڑ رہا ہے پھر سے بنا رہا ہے، پھر بادشاہ آ رہا ہے توڑ رہا ہے پھر سے بنا رہا ہے، اس طریقے سے وہ کھلونا بن جائے گا۔ لہٰذا آپ ایسا نہ کریں۔ تو ہارون رشید اپنے فیصلے سے باز آ گئے اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں کہیں کہیں پر سونا جو لگایا گیا، سونا، وہ عبد الملک کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے سب سے پہلے کہیں کہیں پر سونے لگوایا تھا، اور 1980 کے قریب یعنی 1970 پہ 9 میں احمد بن ابراہیم نام کے آدمی نے اس وقت کے بادشاہ خالد بن عبد العزیز سے اجازت لے کر ان کی خواہش پر خانہ کعبہ کے دروازے کو 300 kg سونا سے بنایا تھا۔ وہ جو دروازہ ہے خانہ کعبے کا وہ مکمل سونا، 300 kg سونا استعمال ہوا ہے اس میں، اندر میں جو ستون وغیرہ ہے وہ سب بھی سونے کے ہیں۔ تو یہ پہلی مرتبہ سونے کا دروازہ لگایا احمد بن ابراہیم نام کے آدمی نے 1970 پہ 9 میں۔ اس کے بعد سے بھی مختلف بادشاہوں نے اس کو مرمت کیا ہے، لیکن بنیاد جو ہے
اور عمارت کی اصل جو بنیاد ہے وہ اسی زمانے کی ہے جو حجاج بن یوسف نے بنایا تھا۔ تو اس کے تزئین نو، اس کی مرمت تو بعد میں بھی ہوتی رہی ہے، اب بھی ہوتی رہی ہے، اب بھی کام کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل جو خانہ کعبہ ہے یہ بنیاد وہی ہے جو حجاج بن یوسف نے کیا تھا۔ تو اس طرح کل 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔